السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے سامنے آدم اور ان کی اولاد کی خلافت کا ذکر اور ان کا جواب۔ اللہ تعالی بنی آدم پر اپنے احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس نے انہیں پیدا کرنے سے بھی پہلے ان کا ملائے اعلیٰ میں ذکر فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یعنی اے نبی اس وقت کو یاد کریں اور اپنی قوم کو یہ قصہ سنائیں جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، یعنی ایک ایسی قوم جو قرنن بعد قرن اور نسلاً بعد نسل ایک دوسرے کے بعد آئے گی، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے، پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس نائب بنانے سے متعین طور پر حضرت آدم علیہ السلام مراد نہ تھے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام مراد ہوتے تو پھر فرشتوں کی یہ بات مناسب نہ تھی کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو اس زمین میں ایسے شخص کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے؟ فرشتوں کا خیال تھا کہ جن سے انسان میں بعض افراد ایسے ہوں گے جو کچھ تو خون کریں گے، اور ان کو یہ بات کسی خاص ذریعے سے معلوم ہوئی یا انسانی طبیعت کے پیش نظر معلوم ہوا، کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ گوندی ہوئی، سڑی ہوئی، بدبودار مٹی سے پیدا کیا جائے گا، یا پھر لفظ خلیفہ کے مفہوم سے انہوں نے سمجھا کہ یہ خود ہی لوگوں کے درمیان واقع ہونے والے جھگڑوں کا فیصلہ کرے گا، مظالم کی روک تھام کرے گا اور حرام کاموں اور گناہ کی باتوں سے روکے گا۔ ان کی یہ بات اللہ تعالی پر اعتراض کرتے ہوئے یا بنی آدم سے حسد کی بنا پر نہ تھی، جیسا کہ بعض مفسرین کو وہم ہوا ہے، حالانکہ وہ تو ایسی مخلوق ہے کہ جس کے متعلق ان کو اجازت مرحمت نہ ہو تو سوال ہی نہیں کرتے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ وہ زمین میں فساد برپا کریں گے، تو اسی بنا پر فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ فرشتوں کا یہ سوال اس مخلوق کی تخلیق میں جو حکمت کار فرما تھی اسے معلوم کرنے کے لیے تھا، یعنی فرشتوں نے عرض یہ کی کہ اے اللہ اس مخلوق کے پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے، حالانکہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو خرابیاں اور زمین میں کچھ تو خون کریں گے۔ اگر اسے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کرے تو ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں، یعنی ہم تیری نماز پڑھتے ہیں، جیسا کہ یہ تفسیر آگے بیان کی جائے گی، اور تیری نافرمانی کی بھی کوئی چیز ہم سے صادر نہیں ہوتی، تو پھر ہم ہی پر اکتفا کیوں نہیں کیا جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرشتوں سے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں جانتا ہوں کہ اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا مصلحت ہے جو ان مفاسد کی نسبت زیادہ راجح ہے جن کا تم نے ذکر کیا ہے، اور تم اس مصلحت کو نہیں جانتے کہ میں ان میں انبیاء پیدا کروں گا، میں ان میں اپنے رسولوں کو مابعوث کروں گا، ان میں صدیقین، شہداء، صالحین، عباد، زہاد، اولیاء، ابرار، مقربین، علماء، عاملین، مجھ سے ڈرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے
اور انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع کرنے والے بھی ہوں گے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ فرشتے جب رب تعالیٰ کے پاس اس کے بندوں کے اعمال لے کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم جب ان کے پاس سے آئے ہیں تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ اس لیے کہ فرشتے ہمارے پاس نماز فجر و عصر میں آتے اور جاتے ہیں۔ کچھ فرشتے آتے ہیں اور دوسرے اعمال لے کر چلے جاتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کا یہ کہنا، ہم جب ان کے پاس سے آئے ہیں تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم نے تو ان کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے، لیکن ان کے پیدا کرنے میں جو حکمت ہے اسے تم نہیں جانتے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے جب یہ کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی یہ کہ تم میں ابلیس بھی موجود ہے اور وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرشتوں نے یہ جو کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو ضمناً اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ انسانوں کے بجائے انہیں زمین میں بسا دے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ تمہارا آسمانوں میں موجود رہنا ہی تمہارے لیے زیادہ موزوں اور مناسب ہے۔ یہ اور اس طرح کے دیگر کئی جوابات امام رازی نے اپنی تفسیر میں بیان کیے ہیں، واللہ عالم۔ خلیفہ کے تقرر کا وجوب اور بعض مسائل خلافت، قرطبی اور کئی دیگر مفسرین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ خلیفہ کا تقرر واجب ہے تاکہ اختلاف کی صورت میں وہ لوگوں کا فیصلہ کر سکے، ان کے تنازعات کا تصفیہ کرے، مظلوم کی ظالم سے داد رسی کرے، حدود کو قائم کرے، فواحش و منکرات کے ارتکاب سے منع کرے، اور ان تمام اہم امور کو سر انجام دے جنہیں امام کے بغیر سر انجام دینا ممکن نہیں ہے، اور جس کے بغیر واجب ادا نہ ہو سکتا ہو وہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ امامت یا تو بطور نص حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اہل سنت کی ایک جماعت کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قول ہے کہ ان کی امامت منصوص علیہ ہے، یا یہ اشارے سے ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ اہل سنت کی ایک دوسری جماعت کا قول ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کے بارے میں نص تو نہیں، البتہ اشارے بہت سے موجود ہیں۔ یا امامت اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ پہلا خلیفہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دے، جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا، یا نیک لوگوں پر مشتمل ایک مجلس شورا بنا دی جائے جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، یا اہل حل و عقد کا کسی ایک کی بایعت کرنے پر اتفاق ہو جائے، یا ان میں سے کوئی کسی کی بایعت کر لے تو جمہور کے نزدیک اسے تسلیم کرنا واجب ہو جائے گا۔ یہ بھی واجب ہے کہ خلیفہ مرد، آزاد، بالغ، عاقل، مسلمان، عادل، مجتہد، بینا، سلیم الاعضاء، فنون جنگ سے باخبر، صاحب رائے اور صحیح قول کے مطابق قریشی ہو، البتہ یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ہاشمی بھی ہو اور معصوم عن الخطاب ہی ہو، جیسا کہ غالی رافضیوں کا قول ہے۔ اگر امام فسق کا ارتکاب کرے تو کیا اسے معزول کیا جائے گا یا نہیں، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ اسے معزول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الا یہ کہ تم صریحاً کفر دیکھو اور تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل موجود ہو۔ کیا امام اپنے آپ کو خود معزول کر سکتا ہے یا نہیں، اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے آپ کو معزول کر کے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی تھی، لیکن یہ عذر کی وجہ سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اس اقدام کی تعریف کی گئی۔ جہاں تک بیک وقت دو یا دو سے زیادہ اماموں کے تقرر کا مسئلہ ہے
تو یہ جائز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب تمہارے پاس کوئی آئے جبکہ تمہارا ایک ہی آدمی پر اتفاق و اتحاد ہو اور وہ تمہارا شرازہ بکھیرنا چاہے یا وہ تفرقہ ڈالنا چاہے تو اسے قتل کر دو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ جمہور کا یہی قول ہے۔ امام الحرمین نے اپنے استاد ابو اسحاق سے روایت کیا ہے کہ وہ اس صورت میں 2 یا 2 سے زیادہ اماموں کے تقرر کو بھی جائز قرار دیتے تھے، جبکہ مسلمانوں کی حکومت بہت بڑی ہو اور دونوں اماموں کے درمیان بہت سے وسیع علاقے حائل ہوں۔ خود امام الحرمین کو اس رائے کے بارے میں تردد تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔